لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ کچھ آفر کویسچنز ہیں اور پھر انشاءاللہ کالز کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ ایک کویسچن کسی نے کیا کہ جب کسی کو داڑھی کا کہا جائے تو بسا اوقات سامنے سے جواب یہ ملتا ہے کہ یار نہ ہم نماز پڑھتے ہیں نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو داڑھی رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا کیا جواب دیا جائے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے مختلف عبادات، مختلف امور ہم پر فرض، واجب یا ہمارے لیے سنت یا نفل قرار دیے ہیں۔ اب اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ شریعت کا ایک حکم مانے تو اس کا کیا فائدہ ہے، اور اگر وہ حکم نہ مانے تو دوسرا حکم کتنا بیکار یا کتنا مفید ہوتا ہے۔ ہر ایک حکم، ہر ایک معاملہ اپنی جگہ ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ اگر مثال کے طور پر کوئی رمضان میں روزے نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باقی امور یعنی گناہ اعلانیہ طور پہ کرنا شروع کر دے، کھائے پیے اعلانیہ طور پر ان چیزوں میں احتیاط بھی چھوڑ دے، یہ سوچ کر کہ یار روزہ تو رکھا نہیں، باقی کیا احتیاط کریں۔ یہ اپنی جگہ مستقل عبادت، یہ اپنی جگہ۔ اسی طرح اگر کوئی رمضان میں روزہ رکھتا ہے اور نمازیں نہیں پڑھتا اور کوئی یہ کہے کہ یار تمہارا کیا فائدہ روزہ رکھنے کا، تو یہ کہنا مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ روزہ اپنی جگہ ایک مستقل عبادت ہے اور نماز اپنی جگہ۔ اسی طرح داڑھی شریف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین موجود ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ، مونچھی چھوٹی کرو اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو۔ یہ سخت الفاظ سرکار نے ارشاد فرمائے، اور یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم اس کے ساتھ ساتھ نماز اور روزہ پڑھو اور رکھو تب تمہاری داڑھی کا فائدہ ہے، ورنہ نہیں ہے۔ مطلقاً حکم ہے، لہٰذا اس قسم کے وسوسوں کا شکار ہو کر بسا اوقات انسان ایک دوسری عبادت سے بھی محروم ہو جاتا ہے، یعنی یہی سوچ کر کہ اگر وہ نہیں کرتا تو یہ کرنے کا کیا فائدہ۔ یہ آپ نہ سوچیں کیا فائدہ کیا نقصان، یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ اس عبادت کا کیا فائدہ ہے اور اس عبادت پر عمل پیرا ہونے کے کیا ثواب اور کیا اجر ہے، اور ان دونوں سے محروم ہونے کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ اس لیے یہ اصل میں سامنے والے کو خاموش کروانے کے لیے نفس و شیطان ہمارے قلب میں اس طرح کے جوابات ڈالتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اپنے ذہن کی یہ اختراع ہے، ذہن کی پیداوار ہے، حالانکہ ذہن نہیں۔ ذہن تو ہماری جو عقل ہے، یہ اگر اس کو نفس و شیطان کی گرفت سے آزاد چھوڑ دیا جائے تو ہمیشہ اچھائی کا ہی حکم دے گی، لیکن جب ہم اپنی عقل کو نفس اور شیطان کی خواہشات اور احکام کے تابع کر لیتے ہیں، پھر اس قسم کے الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں۔ تو ایسے بھائیوں سے بحث نہ کریں، پیار محبت سے سمجھائیں کہ اس میں فائدہ نقصان کا پہلو دنیاوی لحاظ سے نہ دیکھیں، بس ہر حکم اللہ تعالیٰ کا بے شمار فائدے رکھے ہوئے آخرت کے فائدے دیکھے جائیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ بسا اوقات یہ ینگ جو لڑکے ہوتے ہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہنس پڑھتے ہیں، تو اس نماز میں ہنسنے کا شرعی طور پر کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی رکوع و سجود والی نماز پڑھ رہا ہو اور جاگنے کی حالت ہو، نماز پڑھنے والا بالغ ہو اور اتنی آواز سے ہنس دے کہ اطراف کے کچھ لوگ ادھر اور کچھ لوگ ادھر اس ہنسی کی آواز کو سن لیں، جس کو شرعی اعتبار سے قہقہہ کہتے ہیں، تو اس شخص کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ختم ہو جائے گا، طہارت بھی زائل ہو جائے گی۔ اب اس کو دوبارہ جا کے وضو کرنا ہوگا، پھر نئے سرے سے نماز پڑھنی ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، تو پیچھے کچھ جوان صحابہ کرام موجود تھے، تو ایک نابینا صحابی تشریف لائے اور ان کو نظر نہ آیا، مطلب بعض نے لکھا ہے کہ نظر کم تھی، بہت ہی کم تھی، بعض نے نابینا بھی لکھا ہے، تو وہ کنویں کی منڈیر نہیں تھی، وہ آئے اور اس کنویں کے اندر گر گئے، تو بے اختیار جو پیچھے والے لوگ تھے جو جن کے نگاہوں کے دائرے میں وہ آ رہے تھے، وہ اس منظر کو دیکھ کر اچانک ہنس پڑے، بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی ہنسی کی آواز نکلی اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ جا کے وضو کرے اور نئے سرے سے نماز پڑھے۔ اس لیے پھر فقہاء نے قیودات بیان کی کہ وہ رکوع سجود والی نماز تھی، وہ پیچھے جن کے قہقہ نکلے تھے وہ بالغ لوگ تھے، حالت جاگنے کی تھی، اور اتنی آواز سے قہقہ تھا کہ سرکار تک آواز پہنچ گئی، لہذا جب یہ تمام چیزیں مجتمع ہوں گی تو نماز کے ساتھ ساتھ طہارت بھی زائل ہو جائے گی۔ لیکن اگر
کوئی اور نماز ہو، مثال کے طور پر نماز جنازہ میں اگر کوئی ہنس پڑا ہے، تو چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صرف رکوع سجود والی نماز کے سلسلے میں ارشاد فرمایا سوری، اور عقلاً جو ہے وہ مطلب بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہنسی سے طہارت کے زائل ہونے کا کیا تعلق ہے۔ یہ تو عقل اس چیز کا ادراک کر سکتی ہے کہ نماز میں ہنسنا ایک بے ادبی ہے جس کی وجہ سے نماز کے ٹوٹنے کا حکم ہونا چاہیے، لیکن طہارت زائل ہونا، کیونکہ طہارت زائل ہوتی ہے نجاست کے خروج کی وجہ سے، اور قہقہہ کوئی نجاست تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف قیاس نماز ٹوٹنے کا کے ساتھ ساتھ طہارت کے زوال کا بھی حکم ارشاد فرمایا، لہٰذا جب اس طرح کا ایک حکم شریعت کی طرف سے آئے جس کا حقیقتاً عقل ادراک نہیں کر سکتی، اس کی حقیقت کو جاننے سے قاصر ہو، تو پھر جیسے ماحول میں سرکار نے حکم دیا ہے بس ویسے ماحول میں وہ حکم جاری ہوگا، دوسرے مقام پر نہیں۔ لہٰذا اب نماز جنازہ کے اندر کوئی قہقہہ لگائے گا تو اتنا تو حصہ عقل اس کا ادراک کرتی ہے کہ یہ بے ادبی ہے، تو ہم کہیں گے نماز جنازہ ٹوٹ جائے گی، وہ ختم ہو گئی۔ لیکن طہارت کے زوال کا حکم اس لیے نہیں دیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بظاہر اس کو خلاف عقل حکم کہتے ہیں یا غیر معقول حکم کہتے ہیں، یہ سرکار نے رکوع سجود والی نماز کے ساتھ خاص فرمایا تھا، لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ باقی جیسے آپ نارمل حالت میں بیٹھے ہیں، باوضو ہیں، قہقہہ لگا دیا، تو یہ رکوع سجود والی نماز میں تو نہیں ہے، تو نہیں جائے گا، یعنی نماز فاسد نہیں ہوگی، یہ وضو طہارت زائل نہیں ہوگی۔ اسی طرح نماز جنازہ میں نماز ٹوٹ جائے گی، طہارت زائل نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مسئلہ میں نے آپ سے جو کل 2 سوال کیے تھے وہ کسی کے تھے، تو انہوں نے مجھے دوبارہ ریپیٹ کرنے کے لیے کہا ہے، انہوں نے کہا تم نے صحیح سوال پوچھا نہیں ہے، تو میں ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ بیٹا ایک ہی دفعہ پوچھ لیا کریں، بار بار پھر کریں گے نا تو پھر وہ وقت بھی جاتا ہے۔ جی بولیے۔ بس مفتی صاحب، بس اس میں ایک ایڈیشن بس یہ کرنا ہے، انہوں نے کہا تم یہ کہو ان سے کہ وہ شدید خواہش رکھتا ہے، ہسبینڈ وائف دونوں جانا چاہتے ہیں، ایک دفعہ چکر لگانا چاہتے ہیں، بس یہ ہے اس میں کہاں کا چکر لگانا چاہتے ہیں؟ مطلب جیسے حج عمرہ کر کے آئیں، ایک دفعہ طواف کریں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پہ جائیں، بس یہ اس میں ایڈیشن ہے۔ مطلب وہی جن کے بچے کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ والا نا مسئلہ؟ ٹھیک ہے چلیں۔ اور جی ہاں، اور مجھ سے یہ جو میں نے کل سویم والا کیا تھا، اس میں جو چنے کا تھا وہ اس میں پوچھنا یہ تھا کہ صرف کہ جب اس پہ کلمہ پڑا جاتا ہے تو لوگ اس کے چھلکے پھینک رہے ہوتے ہیں، اس بارے میں تھا۔ اور یہ آخری سوال میرا مطلب یہ ہے، جیسے ہمارے یہاں گل پوشی اور گل پاشی کی جاتی ہے، تو کہتے ہیں لوگ کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے سے یہ گلاب بنے، پھر لوگ اس کو اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس میں تو سخت حرج کی بات ہے اور یہ اچھا بھی نہیں لگتا پیروں میں آئے، تو کیا کریں؟ جی اور جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک چلیں پہلے ایک اور کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں ریاض سے بات کر رہا ہوں، میرے 4 سوال ہیں۔ جی فرمائیں۔ پہلا سوال میرا ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ واشنگ مشین کے اندر جو کپڑے ہیں وہ پاک نہیں ہوتے، تو میں نے اپنی بالٹی سسٹم سے اگر سارے گھر کے کپڑے پاک کر لیے ہیں، لیکن واشنگ مشین آٹومیٹک ہے، اس میں پانی اوپر سے آتا ہے، رکتا ہے اور پھر نیچے نکلتا ہے، یہ میں نے اس کا سسٹم دیکھا ہے، تو اب کپڑے تو پاک ہو گئے، اب یہ واشنگ مشین پاک نہیں ہے، اس کے لیے فرما دیجیے گا کہ اب کس طرح سے مسئلے سے نکلیں۔ میرا دوسرا سوال ہے ریگارڈنگ سفر کا روزہ۔ آپ نے بتایا تھا کہ روزہ اگر کی سحری اگر جو ہے وہ گھر پہ ملے تو اس کیس میں روزہ جو ہے وہ رکھنا فرض ہے۔ جی تو میں یہاں سے سفر پہ جاتا ہوں ریاض اور گاڑی پہ جاتا ہوں، اور گاڑی پہ جب جاتا ہوں تو گاڑی پہ پورا میرے 12 گھنٹے لگتے ہیں، میں صبح فجر کے وقت نکلتا ہوں، تو اب ڈرائیونگ کی اس میں مجھے جو ہے وہ نیند بھی آتی ہے، تو میں کبھی چائے یا اس طرح کی وجہ سے مجھے جاگنا مجبوری بن جاتا ہے، تو کیا اس کیس میں کوئی ایسی ریکوائرمنٹ بن سکتی ہے کہ روزے کی بعد میں قضا رکھ لی جائے؟ جی اور میرا تیسرا سوال ہے کہ احرام کی حالت میں آپ نے بتایا تھا کہ یہ ٹوتھ پیسٹ خوشبو والا یا پھر نہیں کر سکتے، تو یہ بتا دیں کہ اگر اس نیت سے کیا جائے کہ منہ کی بو سے دوسرے لوگ افیکٹ نہ ہوں، اور اگر کوئی اس طرح کوئی گولی شولی جو یہ چوئنگم وغیرہ وہ ہوتی ہے احرام میں، یہ کھا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور میرا آخری سوال ہے کہ احرام میں میں نے پڑھا ہے کہ غسل اس نیت سے نہیں کر سکتے کہ میل کو چھٹانے کے لیے، لیکن اس نیت سے کیا غسل کیا جا سکتا ہے کہ تھوڑا ریفریش ہو جائیں، لوگوں کو اسمیل نہ آئے پسینے وغیرہ کے لیے، اس نیت سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو بس میرے یہ 4 سوال ہیں۔ جی میں کرتا ہوں، انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔
ایک یہ مزید کویسچن آفر آیا تھا کہ اگر بچی کو پردے کا حکم دیا جائے، ماں باپ دے رہے ہیں لیکن وہ مانتی نہیں ہے، تو ماں باپ کیا کریں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو ایک شروع سے ہی گھر میں ماحول بنانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر بڑے پردہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو پھر خود بخود چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی اسکارف پہنتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، تو وہ شروع سے ہی پردے کی عادی بن جاتی ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی گھر میں ماحول تھا کہ آزادانہ ماحول رکھا گیا اور اب یہ چاہتے ہیں کہ بچی باپردہ ہو جائے، تو تھوڑی سی مشکلات ضرور آئیں گی، لیکن بچی کے میں انکار کو اب جائز قرار نہیں دے رہا ہوں، لیکن یہ سمجھا رہا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ بچے شرعی پابندیوں کو قبول کرنے کے لیے ذہنی طور پہ طبعی اعتبار سے تیار نہیں ہوتے، اس میں پھر ہمارا قصور ہوتا ہے۔ اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ بچوں کو تھوڑا سا فکر آخرت کی طرف لے کر آیا جائے، ان کو ایسے کورسز کروائے جائیں یا ایسی تعلیم ان کو دلوائی جائے کہ جس سے خاص طور پر موت کے بعد کے معاملات کے بارے میں زیادہ باتیں ہوں، تو اس سے بچوں کو تھوڑا ذہن بنتا ہے کہ زندگی بڑی مختصر سی ہے، یہاں پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے ذریعے حظ نفس حاصل کر بھی لیا تو موت کا جھٹکا جو کسی بھی لمحے آ سکتا ہے، پھر جب وہ دوسری دنیا میں پہنچائے گا وہاں پر معاملہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اور اگر آپ نے تربیت میں کوئی کمی نہیں کی، آپ خود بھی باپردہ ہیں، بچوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن باہر کے ماحول بعض اوقات اثر انداز ہو جاتے ہیں کہ بچیاں اسکول جاتی ہیں، وہاں پہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں ہو جاتی ہیں، کچھ معذرت کے ساتھ بعض ٹیچرز ایسی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی بچی پردے کی طرف آنا چاہے تو وہ اس کو بھری کلاس کے اندر اچھا خاصا مذاق کا نشانہ بنا دیتی ہیں اور ذلیل کرتی ہیں، جس کی بنا پر بچوں کے اندر اس طرح کے شرعی احکام کی پابندی کے سلسلے میں بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر اس کا علاج کیا کیا جائے وہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جواب کو مکمل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، مجھے آپ سے 2 سوال پوچھنے تھے۔ جی فرمائیے۔ جب ایک سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم وضو کرنے جاتے ہیں تو بعض ہمارے باتھ روم مطلب ٹیچ باتھ روم ہوتے ہیں، ہم دوپٹے سائڈ سے اتار دیتے ہیں، یا ایسی جگہ ہوتی ہے کہ ہم دوپٹہ اتار کے وضو کرتے ہیں، آیا کہ ہمارا وضو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے والدین مطلب دنیا میں موجود نہیں ہیں اور ہمارے پاس مالی استطاعت بھی نہیں ہے، تو ہم ایسا کون سا عمل کریں جو انہیں اتنا ثواب ملے کہ ان کے درجات بھی بلند ہو اور ہم بھی نیک اولاد میں شامل ہو کے آخرت میں ان کے سامنے کامیابی سے کھڑے ہو سکیں؟ ٹھیک ہے۔ اور سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور مطلب وضو کر کے اگر ہمارے گھر میں کوئی غیر مرد یا جاننے والا جیسے کہ جن سے ہمارا پردہ نہ ہو، مطلب بزرگ آ جائے یا کوئی اور جاننے والا آ جائے، تو کیا ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہم نماز ادا نہیں کر سکتے اس سے؟ یعنی وہ نامحرم ہے نا؟ جی جی، نام محرم ہو، یعنی کہ اس طرح تعلق ہو کہ ہمارے ان سے بچپن سے آگے مطلب بڑے ہوئے ہوں اور ان کے گھر میں ہم جا کے آئے کہ نماز ادا کرتے ہیں، اگر وہ موجود ہیں گھر میں تو ہماری نماز۔ جی ٹھیک ہے۔ اور مفتی صاحب دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے والدین کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ جی انشاءاللہ ضرور کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کی بخشش و مغفرت فرمائے، بلکہ جتنے دیکھ رہے ہیں جن کے رشتہ دار مسلمان فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ صاحب یہ میرے کچھ کویشچن ہیں۔ جی بولیے، فرمائیے۔ یہ جو بچیاں قرآن یوز کرتی ہیں اور وہ اپنے یعنی کہ جب ان کی ڈیٹ آتی ہے تو وہ سنا سکتی ہیں کہ نہیں، یا استاد بھی سن سکتے ہیں کہ نہیں، اس کا طریقہ بتا دیجیے۔ جی اور باتھ روم میں جو آج کل یہ سیٹ لگی ہوتی ہیں اس پہ اگر پانی لگا ہو تو وہ پانی پاک ہوگا یا نہ پاک ہوگا؟ کیا اس سے ٹانگیں دھو کے نماز پڑھنی ہے کہ ویسے ہی پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور باتھ روم سے فارغ ہو کر جب اٹھتے ہیں تو وہ ہاتھ بغیر دھوئے کپڑے صحیح کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور باتھ روم سے فارغ ہو کے کھڑے ہوں تو اگر وہ پانی بعض اوقات قطرے ٹپک جاتے ہیں اور وہ ٹانگوں پہ لگ جاتے ہیں، کیا ٹانگیں دھو کر نماز پڑھنی چاہیے کہ یہ ویسے ہی وہ پاک ہوتے ہیں یا نماز ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے۔ اور وطر میں یہ بولتے ہیں وطر میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھنی چاہیے یا رکوع کر کے پھر کھڑے ہو کے دعائے قنوت پڑھنی چاہیے؟ اچھا۔ اور یہ جسم پر جو ٹیٹو اسٹیکر بناتے ہیں، آج کل سعودیہ میں ایک
پینٹ نکلا ہوا ہے، وہ بچے یہ بازو پہ یا کہیں جسم کے اس پہ لگا لیتے ہیں، وہ 1 سال تک نہیں اترتا، اندر جسم کے یعنی کہ جلد کے اندر نہیں ہوتا، اوپر اوپر لگاتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں 1 سال تک اس کا کلر نہیں چھوٹتا. تو اس کے نماز میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ اتار کے نماز پڑھنے جائے یا وضو ہوگا ہی نہیں اس سے؟ ٹھیک ہے. اور اور چلے میں عرض کرتا ہوں. ایک یہ آفیئر کویسچن تھا. اچھا میں یہ جواب کمپلیٹ کر لوں کہ اگر ماں باپ نے مکمل طور پہ تربیت کی ہے لیکن بچی پر خاندان کے دیگر افراد یا اسکول کالج وغیرہ کا ماحول غالب آ جاتا ہے اور وہ پردے کو منع کر رہی ہے تو بس یہ دیکھا جائے گا کہ وہ نابالغہ ہے یا بالغہ ہے. اگر نابالغہ ہے تو ماں باپ کو تھوڑی سی اس پہ زیادہ سختی کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک بچے بالغ نہ ہو ماں باپ کو سب سے پہلے نرمی پیار محبت سے ان کو شریعت کی جانب مائل کرنا چاہیے، اور بچے نہ مانیں تو تھوڑی بہت سختی کر سکتے ہیں، لیکن ایسی سختی نہیں جو بہت زیادہ باعث ضرر ہو، لیکن بہرحال نرمی اور سختی دونوں ہونی چاہیے. اور جب بچی بالغہ ہو جائے، سمجھاتے سمجھاتے آپ تھک گئے ہیں، اب وہ کہنا نہیں مانتی ہے، تو اب صرف نرمی سے کہنے کا حکم ہے. اگر مان جائے تو ٹھیک، کیونکہ یہ نرمی کا میں نے اس لیے کہا کہ زیادہ سختی کرنے سے بعض اوقات بچوں میں خصوصاً بالغ بچوں میں ضد پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ اور زیادہ خطرناک ان کا بیہیویئر ہو جاتا ہے اور خطرناک قدم اٹھا لیتے ہیں. اس وجہ سے نرمی سے ان کو پیار محبت سے سمجھائیں. فرق بات لیکن اتنا ہوگا کہ اگر نابالغہ بچی بے پردگی کرتی ہے تو ابھی وہ گناہ گار نہیں ہوگی. بلوغت کے بعد کیوں گناہ لکھا جاتا ہے، اور جو بالغ ہوگی وہ شدید گناہ گار ہوگی. ایک تو ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ، دوسرا جتنا اس پہ نگاہ بے پردگی کی وجہ سے نامحرموں کے پڑیں گے اس کا گناہ، اور پھر شریعت کی نافرمانی کا گناہ. تو اس لیے بچیوں کو خود بھی خیال کرنا چاہیے کہ ماں باپ کہیں تب ہی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے، یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، بلکہ خود جب انسان عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو ماں باپ کہیں نہ کہیں شرعی احکام کو سیکھنا اور ان پر عمل پیرا ہونا ان کی اپنی ذاتی ذمہ داری بن جاتی ہے. تو یہ کرنا پڑے گا. ایک انہوں نے یہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ ایک شخص ہیں، انہوں نے حج کیا ہوا ہے، فرض حج کیا ہوا ہے، بچی جوان ہے اور گھر بھی ابھی نہیں بنا ہوا، ذاتی گھر بھی نہیں ہے، اور اب یہ انہوں نے اس میں ایک ایڈنگ کر کے کہا کہ میاں بیوی دونوں چاہتے ہیں کہ ہم عمرے پر جائیں، تو اس میں اچھا خاصا خرچہ آتا ہے، تو عمرے پہ جانا بہتر ہے یا اپنی بچی کے لیے اور اپنے ذاتی گھر کے لیے اس پیسے کو جمع کرنا زیادہ بہتر ہے؟ تو میں نے کل بھی اس کا یہ جواب دیا تھا کہ جب اکیلا شوہر جا رہا ہے، میں نے اس پر بھی یہ کہا کہ نفلی یہ کام ہے، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ بچی کے لیے اس پیسے کو جمع کر کے رکھا جائے، کیونکہ چاہے انسان کتنی ہی سادگی سے بچوں کی شادی کرنا چاہے لیکن لوگ جو ہیں وہ سادہ رہنے نہیں دیتے ہیں. دنیا کی اپنی کچھ ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے، اور ماں باپ خصوصاً جب بچی ہو تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے، ورنہ ایسے لوگ بعض اوقات رشتے میں مل جاتے ہیں کہ جو بچیوں کو تانے دیتے ہیں، ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور پھر وہ بچیاں احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں. اسی طرح اگر ذاتی گھر ہو تو رشتے زیادہ اچھے بہتر آتے ہیں، اگر ذاتی گھر نہ ہو تو پھر رشتوں پر بھی کچھ فرق پڑتا ہے. یہ سب آپ دنیا کے معاملات جانتے ہیں، اور خصوصاً خواتین زیادہ اچھے انداز سے جانتی ہیں. تو ہمارا مشورہ تو یہ ہوگا کہ صبر کر کے پہلے بچی کی شادی ہو جائے، اپنا گھر اگر بنا سکے تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ کم از کم شادی بچی کی ہو جائے، اس کے بعد پھر عمرہ وغیرہ کریں تو بہتر ہے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ دونوں عمرے پر جائیں تو خدا نخواستہ کوئی گناہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ بچی کی شادی نہیں ہوئی اور عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے. ایک انہوں نے کہا کہ یہ سویم وغیرہ میں جو چنے پڑھے جاتے ہیں، یعنی ان پہ کلمہ پاک یا درود پاک وغیرہ بسا اوقات پڑھا جاتا ہے، تو یہ اس کے چھلکے بعض اوقات گر جاتے ہیں اور وہ بکھر جاتے ہیں. تو اب جب ان کے اوپر کلمہ پاک پڑھا ہے، یعنی ذکر کیا گیا ہے، تو وہ بابرکت ہو گئے، اور ایسے چھلکے پھر پیروں کے اندر آئیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ادب جہاں تک کیا جائے بہت ہی بہتر ہے، لیکن جب ایسا کوئی ادب ہو کہ مطلوب شرع بہت زیادہ نہ ہو، یعنی اس میں سختی نہ ہو، اور اس ادب کو بجا لانے میں ہم شدید حرج میں مبتلا ہو رہے ہوں، تو پھر وہی شریعت ہمیں کہتی ہے کہ حرج اور تکلیف اور اذیت میں مبتلا نہ ہوں. اب اگر ہم اس ادب سے ہٹ کر تھوڑا سا کام کریں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کا یا اس کی سمت کا ادب ہمیں سکھایا ہے کہ نہ اس طرف رخ کر کے پیشاب کیا جائے، نہ پیٹھ کر کے پیشاب وغیرہ کیا جائے، منع کیا گیا ہے. تو اب ادب کا تقاضا یہ، جب کعبۃ اللہ کی تعظیم اگر اس طرف مدینہ منورہ ہے تو روضہ رسول کی تعظیم بھی ہو،
اس طرف سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے تو پھر اس طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ اس طرف بھی رخ کر کے نہ کریں۔ تو پھر اگر ہم یہی ادب اختیار کرنے کی طرف آ جائیں تو دنیا میں ہمارے اطراف میں چاروں طرف کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نبی یا ولی کا مزار ہے، تو پھر آپ بتائیے پھر انسان استنجا کرے گا کیسے؟ اب یہ ایسا ایک ادب ہے کہ جو کعبۃ اللہ کے بارے میں تو مطلوب شرع ہے لیکن باقی چیزوں کے بارے میں تو نہیں، لیکن اگر کریں تو بہت اچھی بات تھی، لیکن اب اس میں شدید حرج ہے تو اس لیے جس رخ بھی چاہے بس کعبۃ اللہ کی طرف رخ نہیں ہونا چاہیے، جس رخ بھی چاہے بیٹھ کر اگر پیشاب وغیرہ کیا جائے تو انسان بالکل گناہگار نہیں ہوگا۔ ایسے ہی یہاں معاملہ ہے، چنے جب پڑھے جاتے ہیں وہ جب اٹھاتے ہیں تو بعض اوقات ہوا سے اور زیادہ چھلکے بکھر جاتے ہیں، اب کہاں کہاں سے ان کو سمیٹیں، کس طریقے سے اٹھائیں؟ بہتر تو یہ تھا کہ چنوں پہ نہ پڑھا جائے، ہمارا مشورہ یہ ہوگا گٹھلیوں کے اوپر پڑھا جائے، چیے جس کو کہتے ہیں، املی کی گٹھلی ہوتی ہیں یا کھجور کی گٹھلیاں، ان پہ پڑھا جائے، اور وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ پھر سمیٹ کے ایک تھیلی میں بھر کے رکھ بھی دی جاتی ہیں، تو اس طرح کی کسی بے ادبی کا ارتکاب بھی نہیں ہوگا۔ لیکن بالفرض اگر چنوں پہ پڑھا جائے اور اس کے چھلکے بکھر جائیں تو چونکہ ان کا سمیٹنا ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، بس اوقات اتنے بکھر جاتے ہیں، تو اگر کوئی اس کو نظر انداز کر کے چلا جائے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ ہاں آپ جو پڑھ رہے ہوں اس میں تھوڑی سی احتیاط کر لیں کہ ادھر ادھر نہ گریں۔ یہ کہتے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے، ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر تشریف لے جا رہے تھے یا وہاں سے آ رہے تھے تو آپ کا پسینہ مبارکہ ٹپکا اور اس سے گلاب پیدا ہوا، لہٰذا گلاب کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ تو یہ بچی کہتی ہیں کہ جی بسا اوقات یہ گر جاتی ہیں پتیاں وغیرہ تو لوگ اس کو اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ اس حدیث کے پیش نظر۔ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث اکثر ہمارے علماء نے موضوع قرار دی ہے، یعنی جھوٹی قرار دی ہے، موضوع کہتے ہیں جھوٹی حدیث کو، تو ایسا مطلب نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارکہ سے گلاب پیدا ہوا ہو، لہٰذا اس کا کوئی ادب احترام کی حاجت نہیں ہے، یہ بالکل ایک عام پھول کی طرح ہی ہے۔ اور بالفرض اگر آپ فرض کر لیں کہ کوئی یہ کہتا ہے نہیں میں تو اس حدیث کو مانتا ہوں، کیونکہ ضد میں بھی آ جاتے ہیں بعض لوگ، چاہے الف بے دین کی آتی نہیں لیکن جب اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے کسی مقرر سے سن لیا، کسی مبلغ سے سن لیا تو وہ ڈٹ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، ان کے سامنے سے بڑا کوئی صاحب علم یا مفتی کوئی فتویٰ دے، وہ کہتے ہیں یہ فتویٰ تو بالکل بیکار ہے، میں نے جس سے سنا ہے بس وہ عقل قل رکھتا ہے اور تمام تر علوم اسی کے پاس ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے تو پھر آپ پر تو ادب بہت زیادہ واجب ہو گیا، کیونکہ یہ پتیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارکہ سے گویا کہ پیدا اسی کے اثرات لیے ہوئے ہیں، تو پھر تو آپ کو بڑا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ جب آپ کی شادی ہو تو آپ گلاب کا ہار مت ڈالیے گا، صحرا مت بنوائیے گا، اسی طریقے سے پتیوں وغیرہ پہ کہیں بکھری ہوں تو آپ کے لیے اس پر چلنا بہت بڑا گناہ ہوگا۔ تو پھر آپ یہ کچھ عرصے بعد دیکھیں گے اسی قسم کے لوگوں کو کہ کوئی پرواہ نہیں کر رہے ہوں گے، جوتے بھی رکھ رہے ہوں گے، پھول کی پتیاں بھی نچھاور کر رہے ہوں گے، ہار بھی پہن رہے ہوں گے، اس کی پتیاں ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہی ہوں گی، کیونکہ جوش جذبہ اپنے مقام پر، لیکن جب عالم ہوش میں آتے ہیں تو پھر اس کے حرج کو برداشت کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو یہ کسی پہ خدا نخواستہ میں طنز نہیں کر رہا ہوں، ایک گزارش یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں پر سختی کرنا اور ان کو معاشرے میں عوام کے درمیان رائج کرنے کی کوشش کرنے سے سوائے انتشار اور افتراق کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس سے کہیں زیادہ ادب کا تقاضا کرتی ہیں، مثال کے طور پر جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کریں، یہ شریعت کا ادب اور احترام یہ ہے کہ جھوٹ سے بچے انسان، غیبت سے بچے، نماز پابندی سے پڑھے، علم دین سیکھے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ شریعت نے ہم پہ لازم قرار دیا ہے کہ علم دین سیکھیں، اور ہم اگر اپنے نبی کے فرمان کو نظر انداز کریں تو یہ ہے بہت بڑی بے ادبی۔ پتیوں کو اٹھا رہے ہیں ایک ضعیف یا موضوع حدیث کی بنیاد پر، لیکن اس نبی کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہم نے ادب اور احترام کے بھی اپنے ہی معیارات بنا لیے ہیں، جہاں اپنا موڈ ہوگا، جہاں اپنی واہ واہ ہونے کا یقین ہو، وہاں پر تقوی کی گہرائی تک پہنچ جائیں گے، اور جہاں پر مشکلات کا سامنا ہوگا وہاں پہ پھر نفس و شیطان کا کہنا مان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بے دردی کے ساتھ پس پش پھینکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ غلط رویہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ واشنگ مشین ان کے پاس آٹومیٹک ہے، پانی آتا ہے تو وہ بند ہو جاتی ہے، پانی بھر جاتا ہے، پھر وہ کپڑے وغیرہ گھماتی ہے، پھر پانی نکل جاتا ہے، پھر خود بخود پانی آتا ہے۔ اگر اس میں کوئی ناپاک کپڑے دھل جائیں تو اب اس مشین کو کیسے پاک کیا جائے؟
دیکھیں اس میں مسلسل ایک طرف سے پانی کھولیں اور دوسری طرف سے پانی کو نکل جانے دیں، پہلے بھر لیں اس کو، اب گرتا رہے، پانی اوپر سے گرتا رہے اور نیچے سے اس کو کھول دیں، اس طرح تھوڑا سا پانی بہہ جائے گا تو انشاءاللہ یہ مشین بھی پاک ہو جائے گی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ان کو سحری جو ہے وہ گھر پر ہی ملتی ہے رمضان میں جیسے، لیکن جب یہ سفر کرتے ہیں تو 12 گھنٹے بسا اوقات سفر میں یعنی مسلسل گاڑی چلاتے ہیں، اس میں یہ پھر نیند کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے، تھکن بھی ہو سکتی ہے، تو مختلف جگہ رک کر چائے وغیرہ پی لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ یہ عام دنوں میں تو پاسبل ہے، لیکن رمضان میں کیا کیا جائے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو کیا یہ ان کو رخصت ہے کہ اتنے لمبے سفر کے لیے روزہ چھوڑ دیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس متبادل ذرائع ہیں اور ویسے بھی رمضان میں تھوڑا سا کام کا لوڈ کم ہوتا ہی ہے، ٹائمنگ بھی بدل جاتی ہے، تو متبادل ذرائع اختیار کریں یا کام میں تھوڑی سی کمی کر کے فرض روزہ پورا کریں۔ اگر اس طرح ہر شخص اپنے کام کی مکمل نوعیت کو ہی پیش نظر رکھے اور شریعت کے احکام کو چھوڑے، تو ہر ایک اپنے کام کی نوعیت کے اعتبار سے نماز کے خلاف اور روزے کے خلاف مشکلات کا ذکر کر سکتا ہے، تو اس طرح تو شرعی احکام کے پرخ چوڑ جائیں گے۔ اس لیے حکم شرعی ہوگا کہ روزہ رکھیں اور اپنے کام کی نوعیت کو تبدیل کریں۔ ہاں جیسے میں نے رمضان میں بھی عرض کیا تھا، بعض پروگرامز میں وہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ الرحمن الرحیم، تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس کوئی متبادل ذریعہ نہیں ہے اور کام اتنا ہارڈ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ کے کرے گا تو یا تو بے ہوش ہو جائے گا، عقل زائل ہو جائے گی، اور بیچارے کے پاس کوئی دوسری چیز نہیں ہے جس سے وہ گزارا کر کے رمضان کے روزہ رکھ سکے، تو اس کے لیے کوئی رخصت ہو سکتی ہے۔ لیکن جو آپ کام کی نوعیت بتا رہے ہیں اس میں آپ کر سکتے ہیں، حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ بیچ میں رک کر آرام کر کے چلیں، لیکن روزہ ضرور رکھیں، اس میں رعایت نہیں ہوگی۔ ایک انہوں نے کہا کہ حالت احرام میں بسا اوقات منہ میں اسمیل وغیرہ ہوتی ہے، تو کیا ہم پیسٹ یوز کر سکتے ہیں یا چنگم وغیرہ یا اور کوئی ٹافی وغیرہ کھا سکتے ہیں تاکہ منہ میں اسمیل وغیرہ نظر نہ آئے؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں حالت احرام میں خوشبودار چیز کا استعمال مطلقاً منع ہوتا ہے، چاہے آپ کسی بھی اچھی نیت کے ساتھ استعمال کریں، نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا مسواک وغیرہ استعمال کریں، یہی صحیح ہے۔ یہ چیزیں یوز کریں گے تو اس پر سخت حکم لگے گا، دم وغیرہ لازم آئے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ حالت احرام میں اگر ہم غسل صرف اس لیے کریں کہ جسم سے پسینے کی اسمیل وغیرہ دور ہو جائے، میل کاٹنے کا ارادہ نہ ہو اور چیزوں کا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں حالت احرام میں بالکل آپ غسل کر سکتے ہیں، لیکن حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ صابن استعمال نہ کریں، یعنی بغیر خوشبو والا صابن بھی استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ میل تھوڑا بہت کاٹتا ہے، اور بالوں میں لگائیں تو بال ٹوٹیں گے، اور جان بوجھ کر ایسا کوئی بھی عمل کرنا جس سے بال ٹوٹیں، یہ مستقل ایک مکروہ اور گناہ کا کام ہوتا ہے۔ لہٰذا بغیر صابن کے استعمال کے اسمیل وغیرہ دور کرنے کے لیے پانی استعمال کریں خالی، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ یہ بہن فرماتی ہیں بسا اوقات ہم اٹیچ بات ہوتا ہے اس میں وضو کے لیے جاتے ہیں تو دوپٹہ اتار کر رکھ دیتے ہیں، تو اس سے وضو پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ یعنی دوپٹہ اتارے ہوئی حالت میں وضو کرنے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ عورتوں کے لیے کوئی فرض یا واجب یا لازم نہیں ہے کہ سر ڈھک کر ہی وضو کریں، لہٰذا اگر وہ دوپٹہ اتار کر وضو کرتی ہیں تو بالکل کامل وضو ہوگا۔ جیسے کہ غسل اگر کوئی بہن کرتی ہیں تو اس میں تو مطلب صرف دوپٹہ ہی نہیں، جسم میں لباس بھی اتارتے ہیں، اب اس میں اگر آپ پورا غسل کر کے اور اسی طرح یعنی اس میں وضو کی نیت جیسے ہم کر ہی لیتے ہیں یا پہلے وضو کرتے ہیں سنت کے مطابق، تو اب اس میں اسی سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب پورے جسم پر لباس نہ ہو تو وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تو خالی سر سے دوپٹہ اتر جائے تو وضو پہ کیا فرق پڑے گا؟ تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں اگر کسی کے پاس مالی استطاعت نہ ہو اور والدین فوت ہو جائیں تو وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو کرنے سے ان کو راحت ملے، درجات کی بلندی ہو اور اولاد بھی والدین کے سامنے بروز قیامت سرخرو رہے؟ دیکھیں اس کا طریقہ کار یہ ہے، حدیثوں کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ وقت قلیل ہوتا ہے، اس لیے ہر چیز کا حوالہ ہم نہیں پیش کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقینات فرمائے اس میں ایک یہ کہ اپنے والدین کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ نیک عمل کریں، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، ان سب کا ثواب اپنے والدین کو بخشتے رہیں، سب ان کو پہنچے گا اور آپ کے نام اعمال میں کچھ بھی کمی بھی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مرد وغیرہ ہیں تو وہ ہر جمعے قبر کی زیارت کر لیں، یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کھانا وغیرہ پکاتے ہیں
ان کو تھوڑا سا سالن وغیرہ بڑھا لیں، کسی غریب کو وہ کھانا کھلا دیا کریں۔ اس کے علاوہ ان کے دوستوں کے ساتھ اگر کوئی برے دوست نہیں ہیں تو ان کے ساتھ رابطہ رکھنا، وہ رشتہ دار کہ جن سے والد صاحب یا والدین خوشی کے ساتھ ملتے تھے ان سے اپنا تعلق قائم رکھنا۔ اسی طرح اگر انہوں نے کوئی قسم دی تھی کہ بھئی یہ کام کرنا ہے تو اور قسم دے دی تھی، اس قسم کو پورا کرنا۔ اگر ان پہ قرضہ ہو تو قرضے کو دور کرنا۔ یہ تمام وہ امور ہیں کہ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا میں اولاد نافرمان بھی ہو، یہ سارے اعمال کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بروز قیامت فرما برداروں میں اٹھائے گا۔ تو اس لیے یہ کام کر لینے چاہیے۔ ایک یہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی وضو کر کے کوئی عورت نامحرم کے سامنے آ جائے، ہیں وہ بزرگ بچپن سے ہی وہ آتے ہیں جاتے ہیں گھر میں، تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ تو آپ نے کسی بزرگ کے بارے میں کہا، اگر کوئی جوان نامحرم کے سامنے بھی عورت وضو کر کے آ جائے تو اس سے وضو ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نامحرم کے سامنے آنا یہ ایک مستقل غلط کام تو تھا، اگر بے پردہ آئی ہوں تو یہ غلط ہے اور گناہ کا کام بھی ہے، لیکن اس سے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وضو اپنی جگہ قائم رہے گا۔ یہ کہتی ہیں کہ جو بچیاں قرآن حفظ کر رہی ہوں ان کے مخصوص ایام میں وہ کیسے قرآن کو پڑھیں؟ دیکھیں اس کا حکم شرع تو یہی ہے کہ یا تو وہ چھٹیاں کریں، کیونکہ اس حالت میں قرآن پاک کو زبان سے پڑھنا اور قرآن کی نیت سے پڑھنا یہ حرام ہوتا ہے۔ اور اگر چھٹیاں نہیں کر سکتی ہیں، جانا ضروری ہے، تو پھر لفظ توڑ توڑ کے پڑھیں، ایک ایک لفظ وقفہ کر کے، جیسے الحمد للہ رب العالمین، کہ یہ قراءت کرنا نہیں کہلاتا۔ اگر آپ مستقل ایک پوری آیت پڑھیں گے تو اس کو کہتے ہیں قراءت، جس کو اردو میں پڑھنا بھی کہتے ہیں، تو یہ قرآن پڑھنا کہلاتا ہے۔ اور اگر آپ لفظ توڑ توڑ کے پڑھیں گے تو یہ قرآن پڑھنا نہیں کہلائے گا، بلکہ الفاظ کو زبان سے ادا کرنا کہلائے گا، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ چھٹی کر لی جائے اور پھر بچے کنٹینیو رکھیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ جو کموڈ وغیرہ ہوتا ہے اس میں بعض اوقات اس کے اوپر پانی پڑا ہوتا ہے اور ہم اس پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ دیکھیں یہ تو اس میں ایک حکم شرع تو یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ استعمال کیا ہے وہاں پر اور اس کے بعد وہ گیلا پن نظر آ رہا ہے تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ نیچے سے جو پانی موجود تھا اس کی چھینٹیں اڑ کے یہاں تک پہنچی ہیں، یا مطلب ویسے جب آدمی دھوتا ہے تو وہ پاک پانی بھی سائیڈ میں آ جاتا ہے، یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اور استعمال کر کے گیا ہے اور وہاں پانی پڑا ہے، اگر اس میں نجاست کا کوئی اثر وغیرہ نظر نہیں آ رہا، کوئی رنگت، کوئی اسمیل وغیرہ، تو پھر یاد رکھیں چاہے وہ اس کے کنارے پر بھی پانی ہو، اس کو پاک ماننا واجب ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، کسی بھی چیز کو ناپاک کہنے کے سلسلے میں دلیل یقینی درکار ہوتی ہے، اور دلیل یقینی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے نجاست کو گرتے ہوئے دیکھا ہو، یا وہاں پہ کوئی نجاست کا اثر وغیرہ ظاہر ہو رہا ہو، یا کوئی نیک پرہیزگار متقی شخص جس نے کبھی بھی جھوٹ آپ کے سامنے نہ بولا ہو، ظاہر بھی باشرہ ہو، وہ یہ کہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر یہ ناپاکی تھی، تو اس کی خبر ایسے ہی ہے جیسے آپ نے دیکھ کر کسی چیز کا علم حاصل کیا ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو صرف گمان سے کسی چیز کو آپ ناپاک نہیں کہہ سکتے ہیں۔ پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ اطمینان قلب کے لیے اس کو اس جگہ کو استعمال سے پہلے صاف کر لیا جائے، یا اس پہ تھوڑا بہت پانی بہا لیا جائے تو پھر اس کو استعمال کیا جائے تاکہ یہ وسوسہ بھی ختم ہو جائے۔ ایک انہوں نے کہا کہ جب ہم اس طرح کموڈ پہ بیٹھ کر نجاست کو دھوتے وغیرہ ہیں تو ہاتھ جو ہیں وہ گیلے ہو جاتے ہیں، اگر ان کو صابن وغیرہ سے دھونے سے پہلے کپڑوں پر، کیونکہ کپڑے پہننے ہیں تو وہ لگ جاتے ہیں، تو یہ پاک ہے یا ناپاک؟ دیکھیں جب ہم واش روم وغیرہ میں اپنے ہاتھ استعمال کرتے ہیں تو مسلسل چونکہ پانی بہہ رہا ہوتا ہے تو وہ ہاتھ پاک ہو جاتے ہیں، خود بخود پاک ہوتے ہیں، اگرچہ بعض اوقات اسمیل وغیرہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ سے ہو، لیکن اسمیل ایک اپنا یہ وصف ہے، ذات نہیں ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ نے تیل کو پورا صاف کر دیا، ہلکی سی چکنائی رہ گئی، یا آپ نے جیسے چائے وغیرہ پیتے ہیں تو پھر اس کی مٹھاس منہ میں رہ جاتی ہے، یا آپ نے کوئی چیز خوشبودار کھائی، وہ چیز اندر چلے گئی، منہ میں خوشبو ہو گئی، تو یہ خوشبو جو ہے یا بدبو جو ہے یہ وصف ہے، ذات نہیں ہے، لہذا اس سے ناپاکی کا تعلق نہیں ہے۔ ہاتھ پہ کوئی نجاست نہیں ہے اور دھوئیں ہاتھ تو یہ پاک ہیں، اب کپڑوں پہ لگ جائیں تو کپڑے بھی پاک ہی رہیں گے۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ دھونے میں ٹانگیں بعض اوقات گیلی ہو جاتی ہیں، کیا حکم شرع ہے؟ وہ اس میں بھی یہی ہے کہ جب آدمی دھوتا ہے، اگر تو آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ پانی جو دھو کر نیچے گر رہا ہے اور وہاں سے بھی چھینٹ اڑ کے پاؤں تک لگی ہیں، تو پھر تو بہتر یہ ہے کہ اپنے پاؤں کو آپ کو دھونا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، جو آپ پانی ڈال رہے ہیں وہ پاؤں پہ لگا ہے تو وہ تو پاک ہے، پھر حاجت نہیں ہے۔
دعائے قنوت وطر سے پہلے، یہ دعائے قنوت رکوع سے پہلے ہوتی ہے۔ الحمد شریف پڑھی آپ نے، تیسری رکعت میں الحمد شریف صورت ملائی، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ نے دعائے قنوت پڑھی، پھر آپ رکوع کریں گی۔ اور یہ جو ٹیٹو کا آپ نے فرمایا کہ 1 سال تک وہ چپکا رہتا ہے اس کا کلر، یاد رکھیں کہ اگر یہ باقاعدہ ایک جسم بن جاتا ہے تہ باقاعدہ، تو پھر تو ان بچوں کا اگر وہ بالغ ہیں غسل وغیرہ نہیں ہوگا، اس کا استعمال کرنا بالغ کے لیے شدید ناجائز۔ ویسے بھی شریعت نے منع کیا، ٹیٹوز وغیرہ کھدوانا بھی منع ہے اور اس طرح اسٹیکر وغیرہ لگانا بھی منع ہوں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ وہ ہٹ جاتا ہے اور صرف ایک کلر سا صرف رہ جاتا ہے تو پھر تو وضو وغیرہ اور غسل ہو جائے گا، لیکن پھر بھی شریعت اس طرح اس کی چیزوں کو استعمال کرنے سے منع کرتی ہے کہ اپنے جسم کو انسان رنگین کرے یا چہرے پہ کچھ اس طرح کرے، تو یہ منع کیا گیا ہے۔ اپنے بچوں کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ وہ ایسا نہ کریں۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا، آپ یہاں پر ہمیں میل کر سکتے ہیں یا میرے مفتی اکمل QTV2@gmail.com جو میرا پرسنل آئی ڈی ہے اس پر بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ اگر دیر ہو جائے تو سمجھ جایا کریں کہ ہم پر لوڈ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنے نمبر بھی اور ای میل ایڈریس یہ عام کیا ہوا ہے جو بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے جب یہ پروگرام لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، ہزاروں دیکھتے ہیں، یہ کر لیجئے تو سینکڑوں ہم سے رابطہ بھی کرتے ہیں۔ اس میں پھر یقینی سی بات ہے کہ میری اپنی پرسنل لائف بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، کام بھی ہے، پھر میری اکیڈمی بھی ہے، پھر اسٹوڈیو کی ریکارڈنگ بھی ہے، پھر اپنے طبعی تقاضے بھی ہیں، تو بہت ساری چیزیں بیچ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، ناراض نہ ہوا کریں۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری QTV کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار اٹھائے اور اس کے بدلے میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تیرے ورد لب